أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ترجمہ، واو اور منل انعامی چوپاؤں میں سے کچھ ایسے ہیں، من کا مطلب سے ہے اور یہ بعض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی چوپاؤں میں سے کچھ ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں، حمولتن جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، طاقتور ہیں، قدور بھی ہیں اور اتنی ان میں طاقت ہے کہ تمہیں بھی اٹھاتے ہیں، تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ فرشا اور کچھ فرشا ہیں، زمین پر بچھے ہوئے۔ زمین پر بچھے ہوئے سے مراد کہ زمین کے قریب ہیں، ان کے قد بہت چھوٹے ہیں، وہ تمہیں بھی نہیں اٹھا سکتے، تمہارا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزق رزق دیا، کم تمہیں، اللہ نے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات قدموں کی، شیطان کے وسوسوں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ یقیناً وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ دوبارہ ترجمہ سنیے، واو اور من الانعام چوپاؤں میں سے بعض ایسے ہیں، حمولتن جو بوجھ اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور کچھ ایسے ہیں جو زمین کے قریب ہیں، یعنی زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ تمہیں اللہ نے رزق دیا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو، نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ کیوں بھلا؟ انہو یقیناً وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بتلا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کمال ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ جانور ایسے بنائے ہیں جو دو طرح کا کام دیتے ہیں، بوجھ بھی اٹھاتے ہیں تمہارا اور تم اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، صرف گوشت کھا سکتے ہو۔ کیسے؟ جیسے یہ اونٹ وغیرہ ہیں، اونٹ وغیرہ یہ جو ہیں یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، ہمیں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بیل بھی استعمال ہوتا ہے بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں، تو گھوڑا کھچر وغیرہ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھیڑ بکری یہ زمین کے قریب ہیں، مرغ وغیرہ زمین کے قریب ہیں، ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ بوجھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حکمتیں رکھی ہیں نا، بس انہی کو جانو، تیسری نہ نکالو۔ یہ جو بار بار اللہ کہتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ، تم وہ کھاؤ جو اللہ نے رزق دیا، چپائے اللہ نے بنائے، رزق اللہ نے دیا، سواری یہ بنانے کے چپائے اللہ نے بنائے ہیں، گوشت کھانے والے اللہ نے بنائے، کائنات اللہ نے سجائی، ہر کام اللہ نے کیا، تو اللہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ شیطان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ شیطان کی پیروی نہیں کر سکتے تم، اس کے خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا، ان کی وسوسے، شیطان کے وسوسوں پہ نہیں چلنا۔ کیوں بھلا؟ وہ تمہارا رہنما کبھی ہے ہی نہیں، خیر خواہ ہے ہی نہیں، اس نے تمہارے بھلائی میں کیا ہی کیا ہے؟ جو بھی بھلائی کا کام ہے وہ تو اللہ کر رہا ہے، پیچھے سارا ہی اللہ نے بتایا نا، یہ اللہ نے کیا، یہ اللہ نے کیا، یہ اللہ نے کیا، پر شیطان تو کچھ نہیں کر رہا، وہ وسوسے آ کے ڈالتا ہے، ہمیں بھٹکاتا ہے اور ہمیں اللہ کے خلاف یا ہمارے نیک اعمال کے خلاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ صرف اپنا کام تمہارے ساتھ دشمنی نکالنے آتا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے ازل سے۔
پہلے دن سے یہ انسان کا دشمن ہے اور یہ کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے بھی منہ سامنے کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈھیل دو، میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام نوع انسانیت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس سے چکنا رہنا ہے۔ بھی کون سا دشمن؟ واضح، کھلا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ شیطانی کام نہیں کرنے، وہ شیطان کے قدم ہیں، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ دوسری بات جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے سمجھا دی ہے، اس میں ایک تیسرا وسوسہ آتا ہے جو ان دونوں کے بین ہے، دونوں کی خرابی ہے قرآن حدیث کی۔ تو وہ شیطان ڈال رہا ہے، اس کے وسوسوں کے پیچھے نہیں چلنا، بچاؤ خود کو۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کی شیطان جن کو مجبور نہیں کرتا اپنے پیچھے عمل کرنے کے لیے۔ ایک تو وہ جو شیطانی عمل کرتے ہیں، اسے پتہ یہ تو میرے ہی ہیں، انہیں وہ کچھ نہیں کہتا۔ دوسرے وہ جنہیں شیطانی وسوسوں سے، ہتھ کنڈوں سے محفوظ کرنے کے لیے مکمل طور پر انہیں تربیت دی گئی ہے، سکھایا گیا، عملی پوائنٹ ان کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ صبح و شام دعائیں حفاظت کی پڑھتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اور ان کے اوپر شیطان کی چال نہیں چلتی۔ گھر میں 10 سال کا بچہ ہو نا تو وہ نماز نہ پڑھے تو گھر میں نحوست آ جاتی ہے، نحوست کسی کی طرح بھی ہو۔ جب بے نمازی پورا گھر ہوگا تو نحوست ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے نمازیں پکڑیں، اذکار پکڑیں صبح و شام کے، تو شیطان آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور کچھ جھول والے لوگ ہوتے ہیں نا ہم جیسے، مطلب کہ کوئی نماز چھوٹ گئی اندر سے، کبھی پکے ہو گئے، تو ان لوگوں کو شیطان تنگ کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اپنے وسوسوں میں لے آتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیں ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں میں سے کچھ ایسے ہیں، حَمُولَةً جو اٹھاتے ہیں، وَفَرْشًا یعنی بوجھ اٹھانے والے ہیں، وَفَرْشًا اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کُلُوا کھاؤ، مما اس چیز میں سے جو رزقکم اللہ تمہیں اللہ نے رزق کے طور پر دیا، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ لکم یقیناً وہ اللہ تمہارے لیے، اور نو وہ شیطان تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ ثمانیۃ ازواج 8 قسمیں ہیں، من الضأن اثنین 2 بھیڑوں سے، 2 بھیڑوں سے یعنی نر اور مادہ، ومن المعز اثنین اور 2 بکریوں سے، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے، وہ بھی نر مادہ۔ کل میرے نبی پوچھئے نا ان سے، وکرین کیا دونوں نر، پیچھے 2 کا ذکر ہوا ہے نا، بھیڑ اور بکری کے نر، کیا دونوں نر حرام ہیں، ام الانثیین یا ان کی مونس حرام ہے؟ کیا بکرا اور بھیڑ حرام ہے، یا بکری اور بھیڑی جو بھیڑ کی مونس ہے وہ دونوں حرام ہیں؟ ان سے پوچھئے۔ ام اشتملت یا وہ بچہ حرام ہے جس کو اٹھایا ہوا ہے، یا یوں کہیں یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں وہ حرام ہے۔ یعنی دونوں ماداؤں سے مراد بھیڑ کا مادہ اور بکری کا مادہ، یہ جو دونوں بچے اٹھاتی ہیں، بچے حمل کے طور پر ان کے پیٹ میں آتے ہیں، کیا وہ دونوں حرام ہیں؟ اگر تو وہ کہتے ہاں کچھ بھی بتائیں ان تینوں میں سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، جب یہ تینوں حرام نہیں ہیں، مذکر بھی حلال مونس بھی حرام، مذکر بھی حلال مونس بھی حلال، بچے بھی حلال، تو پھر یہ بحیرہ صاحبہ، یہ وسیلہ حام، یہ کیسے بنا لی انہوں نے کہ یہ بس یہ والی بکری حرام ہے، یہ والا بھیڑ حرام ہے، بس یہ والا بکرا حرام ہے، باقی والے جائز ہیں، یہ والا بچہ حرام ہے، باقی بچے جائز ہیں؟ کیسے؟
اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے تو تینوں قسمیں حلال کی ہیں، تو ان میں سے اگر یہ ایک قسم کا بھی کہتے ہیں نا یہ قسم حرام ہے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ تینوں قسموں کے اوپر تو یہ قائل نہیں ہے، ان کے اندر سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے، جیسے مردہ بچہ کہتے ہیں دونوں کے لیے جائز ہے، عورت اور مرد کے لیے، اور زندہ ہے تو صرف مرد کے لیے۔ اور بعض بچے ایسے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں انہیں کوئی کھا نہیں سکتا سوائے ان کے جسے ہم چاہیں، کوئی سواری نہیں کر سکتا مگر جسے ہم چاہیں۔ تم کیوں چاہو، تمہارا دین ہے، دین تو اللہ کا ہے۔ یہی بات اللہ کہتے ہیں نبئونی بعلم، نبئونی بعلم، مجھے خبر دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں خبر دو مجھے، بعلم، علم کے ساتھ، ایسے نہیں، ایسے ہی نہ کہہ دو ہم یہ چاہتے ہیں، چاہتے نہیں، دلیل کے ساتھ مجھے بتاؤ، پھر مجھے پتہ لگے کہ تمہارے پاس کوئی دین ہے۔ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو تم بے وجہ خود مرضی کر رہے ہو دین میں، تو یہ غلط ہے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے دلیل دو، تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ہاں جی، دوبارہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں جو حلال ہیں، ان میں سے من الضأن اثنین، 2 بھیڑ سے یعنی بھیڑ کا مذکر اور مؤنث، ومن الماعز اثنین، اور 2 ہی بکری سے، بکری کا بھی مذکر اور مؤنث۔ کل میرے نبی پوچھئے ان سے، کیا الذکرین، کیا دونوں نر، بھیڑ کا اور بکری کا دونوں نر، حرام ہیں، ام الانثیین، یا پھر دونوں مؤنث مادائیں حرام ہیں، یا پھر اما اشتملت علیہ الارحام، علیہ ارحام الانثیین، اما اشتملت کے لپیٹے ہوئے ہیں، علیہ اس کے اوپر، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم، یعنی دونوں مادائیں جن بچوں کو حمل کے طور پر اٹھاتی ہیں، کیا وہ حرام ہے؟ تو یہ آگے سے جڑواں ہوں یا الگ الگ ہوں، بچے تو دونوں، بکری بھی دیتی ہے بھیڑ بھی دیتی۔ نبئونی، انہیں کہو کہ مجھے خبر دیجئے، بعلم، ایک مکمل علم کے ساتھ، خود ساختہ من گھڑت دلیلوں کے ساتھ نہیں، اپنی رائے کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ کہ تمہارے پاس واقعی وہ علم آ چکا ہے جس کے روشنی میں تم یہ عمل کرتے ہو، وہ بتاؤ، اس کی خبر دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو پھر تم اس بات کی مجھے خبر دو۔ پیچھے والی آیت میں اللہ رب العزت نے جانوروں کے فوائد بھی بیان کیے اور انسان کے اس کے اندر رکھی ہوئی اصلاحات، فائدے اور نشانیاں کہ تم ان میں دیکھو تو تمہیں ہر چیز کو اگر غور سے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کی یکتائی نظر آتی ہے، وحدانیت نظر آتی ہے، اللہ کا اور ہمارا ریلیشن نظر آتا ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے تو پھر اندھوں کی طرح بصیرت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے حلال دیا اس میں سے کھاؤ، جو مویشی دیے ان کو استعمال کرو، ان مویشی جانوروں کو کھاؤ اور ان سے ہر طرح کا نفع اٹھاؤ، پر اتنا جتنا شرعاً جائز ہے۔ اگر جہاں پہ شرع کی حد ختم ہو جاتی ہے آگے تم قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرنے کا حکم دیا کہ تم اس کو کھاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ حرام بھی کھا جاؤ، اور نہ یہ کہا کہ حلال کو حرام کرا دے دو۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم خود سے اس کی حدیں نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ اس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس سے انسان کو یہ یاد دلانا مطلب ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یہاں شیطان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا شیطان کی نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے قدم کدھر کو جا رہے ہیں؟ جہنم کے راستے کی طرف۔
تو اگر تم اس کے قدموں پہ قدم رکھو گے تو تم سیدھی راہ سے ہٹ جاؤ گے، جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ اور جب اس کے قدموں پہ قدم ٹکانے لگو گے نا، ایک خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ جب تم اس کی ماننے لگو گے تو وہ اتنی تم سے منوائے گا، یہاں تک کہ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ اپنی کنٹرول میں لے لے گا۔ تم اس کے وسوسوں پر ناچو گے۔ خود کو کنٹرول کرو، بچاؤ اسے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم شیطان کے پیچھے لگ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ قرار دو، اسے ہی شریعت جانو جو اللہ نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے، جو دشمن کو پہچان لے وہ دور سے ہی اسے بچتا ہے۔ اسی طرح تم بھی شیطان کے وسوسوں کو پہچانو، دور سے ہی بھانپ لو اور اس سے بچو۔ وہ تو تمہیں ایسے کام کرنے کا حکم دے گا جس میں تمہاری بد نصیبی ہے، خوش نصیبی والے تمام کام تم سے چھین لے گا۔ یعنی اس میں یہ مصلحتیں ہیں شیطان کے قدموں پر نہ چلنے کی، اور یہ نقصانات ہیں اس کے قدموں پر چلنے کے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کی پیروی سے روکنے کے لیے دلیل دی ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اس کی وجہ بتا دی ہے کیوں نہیں پیروی کرنی۔ شیطان کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے جب وہ دشمن ہے؟ جبکہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا ہوگا۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ 8 جوڑے جو ہیں وہ حلال قرار دیے ہیں، نر اور ان کے مادہ۔ نر اور ان کے مادہ یہ ہم کھا بھی سکتے ہیں، جن پر بوجھ اٹھانا ہے اٹھا بھی سکتے ہیں، ان کو بھی کھا سکتے ہیں جو جائز ہیں، لیکن جو بوجھ اٹھانے والوں میں جائز نہیں ہیں انہیں نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے ہیں رسم و رواج کے طور پر کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کی یہاں پر اللہ نے تردید کی ہے۔ کل یہ ایک بہن بتا رہی تھی کہ ہماری نسل پہ گوشت ہی حرام ہم نے کر لیا ہوا تھا، گوشت ہماری نسل پہ حرام ہی کر لیا ہوا تھا خود سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ایسی خود ساختہ رسموں سے ہمیں تردید کی ہے کہ نہ کرو۔ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ عربوں کے جاہلی دور میں لوگوں نے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے لیا تھا، جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حلال اور طیب بنایا ہے۔ بحیرہ، سائبہ، حام یہ بتوں کے نام پر انہوں نے مقرر کی تھی۔ اللہ کہتا ہے بت کہاں سے آ گئے؟ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہے اور اللہ نے ہی ان کو تمہارے لیے حلال قرار دیا، تم نے بتوں کی طرف منسوب کر کے ان کو حرام کر دیا۔ تو لہٰذا یہ سب پاکیزہ ہیں کھانا، تمہارے کہنے سے یا تمہارے ایسا کرنے سے یہ ناپاک اور نجس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں 3 باتیں کری ہیں کہ کیا مذکر حرام ہے، مؤنث حرام ہے یا بچے۔ اگر وہ تینوں میں سے کسی ایک کے بھی قائل ہو جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ شاید ان کے پاس کوئی علم ہے۔ اب تینوں کے یہ قائل نہیں ہے تو اندر سے کسی کو حرام حلال کے قائل کہاں سے نکلا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ اور بناوٹی باتیں پکڑی جاتی ہیں، ان کو پکڑنا سیکھیں۔ ایسے ہی ہر جھوٹے گڑے بنائے ہوئے دین کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ یہاں پہ اللہ عقل کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں۔